دعا مجھے زہر نہیں دے سکتی۔ ناظرین، غزنوی نے بھی وہی سوال کر دیا جو ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا۔ جعفر دعا کو جیل سے لے کر آ گیا۔ کشمالہ کی سازش تو کافی حد تک ناکام ہو گئی ہے۔ دوسری طرف دعا کے گھر آتے ہی فضا کے برے اور گھٹیا رویے کا دعا کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، کشمالہ نوشیروان پر اپنی محبت کے جال پھینکنے شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین، ویسے اس ڈرامے کو اب ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ بلا وجہ کہانی کو کھینچا جا رہا ہے، لیکن ناظرین یہ ڈرامہ بوریت کے باوجود شائقین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو بلا وجہ ڈریگ کیا جا رہا ہے۔ ڈرامے کی کہانی کافی زیادہ سست ہے، ایک ہی ٹاپک کو کافی زیادہ ڈریگ کیا جا رہا ہے۔ دعا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سرفراز بالکل فضول سی ایکٹنگ کر رہا ہے اور کشمالہ اپنی سازشیں کرنے میں مصروف ہے، جبکہ جعفر سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش ہے۔ یہ سب آخر کیوں؟ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ غزنوی جب ہوش میں آتا ہے تو سب سے پہلے دعا کا پوچھتا ہے کہ دعا کہاں ہے۔ اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ امی کے گھر ہے۔ جب وہ جعفر کو کہتا ہے کہ دعا کو لے کر آؤ تو کشمالہ فوراً کہتی ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے۔ تو غزنوی کہتا ہے کہ وہ پھر کہاں ہے؟ تو کشمالہ کہتی ہے کہ وہ جیل میں ہے۔ غزنوی جیسے ہی یہ سنتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے اور جعفر کو کہتا ہے کہ اسے فوری لے کر آؤ۔ جعفر جب جانے لگتا ہے تو کشمالہ فوراً کہتی ہے کہ سائیں، اس نے آپ کو زہر سے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کو جیل میں رہنے دو، اس کو سزا ملنے دو تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ بابا سائیں بھی کہتے ہیں کہ کشمالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے جیل میں رہنے دو، ابھی اس نے تمہیں زہر سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین، بابا سائیں اور کشمالہ کے کہنے کے باوجود بھی غزنوی جعفر کو کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو اور دعا کو جیل سے لے کر آؤ۔ تو جعفر وہاں سے دعا کو لینے چلا جاتا ہے۔ تو غزنوی اپنے والدین کو کہتا ہے کہ دعا جیسی بھی ہے وہ میری جان نہیں لے سکتی۔ غزنوی کو دعا کی ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ اما سائیں کہتی ہیں کہ اگر دعا نے تمہاری جان نہیں لی تو پھر یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ تو کشمالہ فوری کہتی ہے کہ اگر دعا نے ان کی جان لینے کی کوشش نہیں کی تو یہ مجھ پر شک کریں گے کہ کشمالہ نے کھانے میں زہر ملایا ہے، حالانکہ میں نے دعا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہاں پر ناظرین ایک بات ہے کہ جب کشمالہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زہر ملاتے ہوئے دعا کو، جب اس نے دیکھ لیا تھا دعا کو زہر ملاتے ہوئے تو اس نے غزنوی کو وہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ کھانا نہ کھاؤ، اس میں زہر ملا ہوا ہے؟ وہ بار بار یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس نے دعا کو زہر ملاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن ناظرین سب اس کی بات پر غور نہیں کرتے، سب کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ کشمالہ جس نے غزنوی کی گاڑی پر فائرنگ کروائی، وہ کشمالہ جس نے دعا کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ یہ سب کچھ کشمالہ کروا رہی ہے، بنا ثبوت کے سب یقین کر رہے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ بابا سائیں بھی یقین کر رہے ہیں۔ نوشیروان کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ دعا ایسا نہیں کر سکتی، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو میں دعا کو معاف کر دیا ہے۔ جعفر جب اس کو جیل سے لے کر آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جائیں گی؟ تو دعا کہتی ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر جاؤں گی۔ تو جعفر دعا کو اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ دعا جب اپنے والدین کے گھر آتی ہے تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے، اس کو گلے سے لگاتی ہے، لیکن ناظرین یہاں پر دعا کی بہن فضا اس کو دیکھ کر چڑھ جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ یہاں پر کیوں آ گئی، نکالو اس کو اس گھر سے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ فضا تمہاری بہن ہے، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تو وہ فوراً کہتی ہے کہ میں کیوں خاموش ہو جاؤں، یہ سارا کچھ کر کے پھر یہاں کیوں آ جاتی ہے، وہاں سارے کام خراب کرتی ہے۔ فضا دعا پر فضول غصہ کرتی ہے، وہ اپنی طلاق کا ذمہ دار بھی دعا کو سمجھتی ہے، حالانکہ فضا پہلے سرفراز سے خود کھلا لے رہی تھی، آج اتنا ہنگامہ کر رہی ہے۔ دعا نوشیروان کو دیکھنے ہسپتال جاتی ہے تو اس کا سامنا جعفر سے ہو جاتا ہے۔ غزنوی ابھی ہسپتال میں ہی ہوتا ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ میں آپ کو سائیں سے نہیں ملنے دوں گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غزنوی کے پاس اما سائیں، ابا سائیں اور کشمالہ ہیں، وہ دعا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ دعا کہتی ہے کہ میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، تو جعفر کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ دعا کہتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، میں چپ چاپ دیکھ کر آ جاؤں گی۔ دعا جب کمرے میں جاتی ہے تو غزنوی اس وقت سو رہا ہوتا ہے اور کشمالہ پاس کھڑی ہوتی ہے، تو دعا دور سے دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب غزنوی سو کر اٹھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ دعا کیوں چلی گئی، تو کشمالہ کو موقع مل جاتا ہے دعا کے خلاف بھڑکانے کا۔
اور وہ کہتی ہے کہ اسے تو پتہ ہی تھا کہ یہاں سے تو جانا ہی ہے۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور وہ چلی گئی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ آپ کے مرنے کا انتظار کیوں کرے اور عدت پوری کرنے کا انتظار کیوں کرے، تو وہ پہلے ہی چلی گئی۔ اب کشمالہ یہ تو نہیں بتاتی کہ اس نے دعا کو یہاں سے دھکے دے کر نکالا ہے، جبکہ جعفر نے ابھی تک غزنوی کو کچھ نہیں بتایا ہوتا کشمالہ اور سرفراز کے بارے میں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مزید کچھ ثبوت اسے مل جائیں تو پھر نوشیروان کو بتائے گا۔ تو ناظرین، جعفر کو گھر کے CCTV کیمرے سے ثبوت مل جاتا ہے۔ جب سرفراز گھر آتا ہے تو کیمرے کا رخ کشمالہ کی طرف تھا، تو اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ کشمالہ اور سرفراز اندر جاتے ہیں، جبکہ دعا وہاں پر نہیں ہوتی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد غزنوی کہتا ہے کہ سرفراز کو اٹھا کر لے آؤ۔ اس کے بعد ناظرین، غزنوی سرفراز کو گارڈز کے حوالے کرتا ہے اور وہ اس کی خوب سروس کرتے ہیں، اور جب کافی پٹائی ہوتی ہے سرفراز کی تو وہ سب کچھ اگل دیتا ہے کہ دعا اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ دعا سے ملنے آتا تھا تو وہ کشمالہ کے کہنے پر ملنے آتا تھا۔ تو ناظرین، اس طرح وہ ایک ایک بات غزنوی کو بتا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، کشمالہ کا دوسرا جرم بھی سامنے آ جاتا ہے۔ وہ پولیس افسر جو غزنوی کے بھائی کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے، وہ غزنوی کو آ کر بتاتا ہے کہ آپ کے بھائی کو قتل آپ کی سابقہ بھابھی اور موجودہ بیوی نے ہی کروایا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد غزنوی سرفراز کو لے کر حویلی جاتا ہے اور اپنے ابا سائیں اور اماں سائیں کے سامنے سرفراز کو کہتا ہے کہ کشمالہ کی ساری حقیقت بتاؤ۔ ناظرین، دعا بھی وہاں پر ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جب سرفراز کشمالہ کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے تو کشمالہ اپنی صفائی میں بولنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن غزنوی اور ابا سائیں اور اماں سائیں اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے کشمالہ کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے اور سرفراز بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، جبکہ غزنوی ہاتھ جوڑ کر دعا سے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بلا وجہ شک کیا، حالانکہ مجھے کشمالہ کے بارے میں سب کچھ پتا تھا، لیکن میں سب ثبوت اکٹھے کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے میرے بھائی کو قتل کیا۔ اب جب کہ ساری حقیقت تمہارے سامنے آ گئی ہے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ناظرین، اس طرح ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔